الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. ان اللہ یقیناً بے شک بلا شبہ اللہ رب العالمین والنوا پھاڑتا ہے دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو، یخرج الحی نکالتا ہے وہ حی زندہ سے، من المیت مردہ کو، ومخرج المیت اور مردہ سے نکالتا ہے من الحی زندہ کو، ذالکم اللہ یہی اللہ ہے، فأنا تؤفکون تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں بہکائے جا رہے ہو۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے شاہکار، اپنی کبریائی، بڑائی، شان، عزت، عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو زندوں سے مردوں کو نکال لیتا ہے اور مردوں سے زندوں کو نکال لیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ گٹھلی سے، کھجور کی گٹھلی کی مثال دی ہے، یا پھر دانے کی مثال، جب اسے زمین کے اندر رکھا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ یہ ایک سرسبز کھیت بن جاتا ہے دانہ، یا پھر ایک کھجور کا بہترین درخت بن جاتا ہے گٹھلی کے ساتھ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے کہ زندوں سے اللہ مردوں کو کیسا زندہ بناتا ہے اور مردوں سے کیسے زندہ کرتا ہے۔ جناب ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ رب العالمین کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کبھی ایسی زمین پر گزرے ہو جہاں کچھ بھی نہ اگا ہوا ہو، بنجر زمین ہو؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، ایسی زمین سے گزر ہوا ہے۔ فرمایا کہ پھر کبھی دوبارہ اس جگہ گئے ہو کہ کبھی دیکھا ہو کہ وہاں سرسبز لہلاتا ہوا کھیت ہو؟ تو فرمایا جی ہاں۔ تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مار دیتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی نصیحت کی ہے کہ یہ جو انسان اللہ رب العالمین نے مختصر سا عرصہ انسان کو زندگی کا دیا ہے، اگر آپ قیامت کے متعلق جو ایک دن ہے اس کے حساب سے اگر آپ اس زندگی کو لگاؤ تو آپ کی زندگی 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی جا کے بنتی ہے۔ قیامت کے متعلق جو دن ہے، ایک دن کے متعلق آتا ہے کہیں 70 خریفہ، کہیں پہ آیا کہ 100 عام، یعنی 70,000 سال، کہیں پہ 100,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اگر آپ اس 100,000 سال اور 70,000 سال کے ایک دن کو اپنی اس زندگی پر کیلکولیٹ کریں تو آپ کی یہ جو زندگی ہے یہ تقریباً 1 گھنٹے کی جا کے بنتی ہے اس دن کے متعلق۔ اب اس 1 گھنٹے کے اندر بھی ہماری زندگی کا روٹین، رویہ اور گزارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آدھی زندگی تو سو کر گزار دیتے ہیں، باقی بچ گئی آدھا گھنٹہ۔ اب جو یہ آدھا گھنٹہ زندگی بچی ہے اس کے اندر ہمارے تو دوست احباب، رشتہ دار، کام کاج، مال روپیہ بنانا، پیسہ بنانا، ساری زندگی اس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ ٹوٹل ملا کے جو زندگی کا حصہ ہے اس قیامت کے دن کے متعلق ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ 5 منٹ بھی نہیں بنتی۔ اب اس 70,000 سال یا 100,000 سال کے متعلق جو ہماری زندگی ہے 5 منٹ کی زندگی نہیں بنتی۔ اب ہم اس 5 منٹ کو ضائع کرنے کی خاطر اپنی پوری آخرت تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو وہ ایک دن ہے، پھر تو ابدی زندگی ہے، نہ موت آئے گی نہ کچھ۔ تو انسان سے اللہ رب العالمین نے مختصر سا وقت مانگا ہے۔ اب اس مختصر وقت کے اندر اللہ رب العالمین کی بندہ عبادت کر لے، اللہ کو راضی کر لے تو انسان کی اخروی زندگی اللہ رب العالمین کے ہاں آسان ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کی صحابہ کرام کو کیا سیرت ہے؟ یہی سیرت ہے، یہی ان کو حکم ہے کہ صحابہ کرام کو کہ ساری زندگی جو ہو سکتا ہے آپ کی زبان، آپ کا لب و لہجہ،
آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ لین دین، آپ کا کاروبار، آپ کا رویہ، ہر چیز آپ کی عبادت بن جانی چاہیے۔ آپ اٹھو تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے اٹھو، سو جاؤ تو اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ سو جاؤ، کسی سے لین دین کرو تو اللہ رب العالمین کی رضا سامنے رکھو اور کسی سے بے ایمانی نہ کرو۔ اگر کسی برا برتاؤ کرے تو یہ سوچو کہ یہ میری زندگی عبادت نہیں میرا گناہ لکھا جا رہا ہے، تو اس اعتبار سے اپنی زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین نے آپ سے بہت کم ٹائم مانگا ہے، بہت کم وقت مانگا ہے، اس وقت کی قدر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر الصحۃ والفراغ۔ مسلمان پر، انسان پر دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی ہے؟ ایک وقت ہے، ایک صحت ہے۔ جب یہ دو نعمتیں چھن جاتی ہے تو پھر انسان کو اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس وقت کی اور اس صحت کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین اپنی فرما بردار بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔